السلام علیکم دوستو، دس از صفی ود یو۔ تو دوستو 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں یا جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی میں کہ اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں ضرور دوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ سب اللہ اور رسول کی بات ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ سارا کام، یہ ساری سیریز آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ مل کے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا میسیج اور میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کمنٹس کیا ہے اس کے اوپر، حالانکہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں تو اس لیے ان سے زیادہ ریلیٹڈ ہے یہ بات۔ ان کا یہ سوال ہے کہ سر لاک ڈاؤن ہے اور ہمارے ایگزام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے تو اس سے ہم کیسے تیاری کریں۔ تو اس کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امتحان کی تیاری ان دنوں میں کیسے کی جائے اور ایک اچھا اسٹڈی پلان کیسے بنایا جائے، اس سے ریلیٹڈ 2 ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، صفی اللہ وسیع اللہ یوٹیوب کے اوپر۔ تو آپ سب اسٹوڈنٹ اس کو لازمی دیکھیں، آپ سب کو بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی۔ تو دوستو جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، اس کا نام ہے کمپلیٹ سرٹینٹی آن بلیف اینڈ دا میسج۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کا بلیف ہے اور ایک انسان کا میسج ہے، لیکن اس بلیف کے اوپر بھی کمپلیٹ یقین ہونا، یہ تھی خاص بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو اپنے بلیف پر اور اپنے میسج کے اوپر پورا یقین تھا، and that is the thing which make him stand out۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پکچر امیجن کریں، بالکل ریئلائز کریں اپنے ذہن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ کے اوپر، کیونکہ میں وہاں اکثر جاتا رہتا ہوں، تو جب بھی آپ صفا و مروہ جہاں پہ صحیح کی جاتی ہے وہاں پہاڑ پہ جب آپ جا کے رکتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو صفا کے پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے پکارتے ہیں وا صباحا۔ یہ وہ ورڈ تھا کہ جب مکہ میں کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو کوئی لوگ یہ پکارتے تھے تو لوگ آ جاتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ٹرسٹ ورتھی اور بہت ہی صادق الامین کا ان کو لقب دیا گیا تھا قریش کی طرف سے، جو ان کے دشمن بھی تھے، کفار بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کی بنا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار لگائی تو سارے مکہ کی مارکیٹ سے اور ادھر ادھر سے ہر جگہ سے لوگ بھاگتے چلے آئے اور سارے وہاں کے جمع ہو گئے۔ یہ پرانا واقعہ ہے لیکن اس کو یہاں بتانا بہت ضروری ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ وہاں سے ایک آرمی آ رہی ہے، تمہاری اینیمی ہوگی، تو سب نے کہا ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی، تو ہم سب آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے وہ تم لوگ سدھر جاؤ اور تمام بتوں کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ تو اس بات کے اوپر یہاں 2 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھیے گا اس کو۔ جو ابو لہب تھا، جو اسلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے 2 پوائنٹ بولے۔ یہاں جو لفظ کافی سخت استعمال ہے کیونکہ یہ تو ایک واقعہ ہے نا، تو اس نے جب ابیوز کیا تو ابیوز میں اس نے کہا کہ تم نے یہ بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے؟ ایک تو تم نے ہمارا وقت ضائع کیا، یو ویسٹ our ٹائم، اور دوسرا ہم اپنی شاپس کو چھوڑ کر آئے تو تم نے ہمارا لاس کیا۔ اب دھیان دیجیے گا ان 2 پوائنٹ کے اوپر۔ اگر آج کوئی آپ کے سامنے ٹریننگ دے آ کے کہ آپ کو $1 ملین کمانے اس کا طریقہ بتایا تو کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ تو وہی بات اس سے میچ کریں کہ لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے جانے کو کہتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو اپنا نقصان بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہاں کی پریکٹیکل بات بتاؤں، سعودی عرب میں مجھے یاد ہے، یہ رمضان کی بات بتا رہا ہوں، عید سے پہلے کی، کچھ مٹھائی کی دکان والے تھے، تو جب یہاں نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو سب لازمی ہے، سب بند ہو جاتا ہے۔ تو میں نے خود دیکھا، کیونکہ میں اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا، نماز کے لیے جا رہا تھا، نماز شروع ہو گئی تھی، ایک مٹھائی والے نے چپکے سے دکان کھولی ہوئی تھی،
اور اس کا جو ذہن تھا وہ یہ تھا، کیونکہ میں اس کو جانتا تھا کہ اس وقت سب کی دکانیں بند ہیں اور صرف میری دکان کھلی ہوگی تو لوگ خریدنے بھی آ رہے تھے، تو لوگ اس سے خرید بھی رہے تھے، وہ بیچ رہا تھا. اس کا یہ تھیم تھی کہ یار اگر میں نے اپنی شاپ اس وقت کھولی رکھی تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، اور نماز کے لیے نہیں گیا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ان دو باتوں میں. اب اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ محبوب، بہت محبت تھی. اور کوئی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرے، ان کے بارے میں نعوذ باللہ قرض کرے یا ابیوز کرے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اور یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. یہ صورت آپ لوگ اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے رہتے ہوں گے اکثر و بیشتر. میں اس کا ترجمہ آپ کو یہاں بیان کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. اس کی دولت اور اس نے جو کچھ کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. کتنے سخت اور شدید الفاظ ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی غلط بیانی کرے اللہ کو شدید غصہ آتا ہے. اس کے آگے میں آپ کو اس کا قصہ سناتا ہوں کہ یہ اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے. اور ابو لہب کے ساتھ ہوا کیا، جب اس کی موت آئی تو وہ ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ڈیزیز کی وجہ سے وہ مرا، اور وہ اس ڈیزیز کی وجہ سے اس کی جو اپنی اولادیں تھیں وہ اس کی لاش کے قریب نہیں جا رہی تھیں، اور 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، کوئی اس کے قریب نہیں گیا. اور پھر اس کی اولادوں نے جو بڑے بڑے لمبے ڈنڈے ہوتے ہیں نا، کھمبے اس کی ٹرانسلیشن ہے، کھمبوں سے دھکے دے دے کر اس کو ایک گڈھے کے اندر دھکیل دیا، اور قریب نہ جائیں اس لیے دور سے پتھر پھینکے، کیونکہ مٹی پھینکو تو دور سے جاتی نہیں ہے، تو دور سے پتھر پھینکے اس گڈھے کو بھرنے کے لیے. تو اس کو اس کی اولادوں نے ہی پتھر مارے موت پر، اور وہ ایک گندے ڈیزیز سے مرا. یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی نعوذ باللہ کو غلط بولتا ہے یا غلط سوچتا ہے یا جو بھی غلط بیانی کرتا ہے، اس کا یہ انجام اللہ کی طرف سے ہے. اس کے آگے اگر ہم بات کریں، دیکھیں لیڈرشپ سے اگر اس کو ریلیٹ کریں نا، اگر لیڈر کو اپنے میسج کے اوپر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہونا تو پھر فالوورز جو ہے نا وہ اس کو فالو بہت سارے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ معیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا وہ صرف اسی لیے تھا کیونکہ ان کو اپنے میسج کے اوپر ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں تھا. بہت ہی سرٹین تھے وہ اپنے بلیف کے اوپر اور میسج کے اوپر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بہت ہی نوبل کوالٹیز تھیں، کریڈیبل پرسن تھے، وزڈم تھی، ججمنٹ تھا، اور میں تو مطلب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ان کی تعریف کے لیے. ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کی ہر ادا عبادت ہے، ہر ادا نرالی اور خوبصورت ہے، اور فلا لیس کریکٹر تھا ان کا، بیوٹیفل مینرز تھے، اور مین کائنڈ ٹرسٹ ورتھی، ٹرسٹفلنیس، ہر کوالٹی آپ بیان کرتے چلے جائیں اور سب کم پڑ جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اب یہاں پہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ انبیاء کی دعوت کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں، کیونکہ جب انبیاء دعوت کرتے تھے تو اس میں کچھ خاص پوائنٹس ہوتے تھے. کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا سب سے پہلے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا آپ نے دعوت دینی ہے، تو انہوں گئے اور بالکل کلیئر کٹ انہوں نے دعوت دی. تو اس کے 6 پوائنٹ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ایک دوسرے سے ملیں گے، اس کی گروپنگ بتا دوں گا. پہلا پوائنٹ ہے کہ انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. دوسرا، اس میں کوئی بھی کمپلیکس فلسفیز نہیں ہوتی تھی. تیسرا یہ ہے کہ وہ صرف کانشیس آف دا پاور آف اللہ. چوتھا، پانچواں، چھٹا پوائنٹ اس کو میں گروپنگ کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریلائنس اونلی آن اللہ،
seeking no reward from the people and working only for Allah's pleasure. دیکھیں یہاں پہ اس کا مقصد ہم اس کو میچ کر سکتے ہیں. آج بے شمار جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جماعتیں دعوت کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دعوت کی جاتی تھی اسلام کی, اور کلیئر کٹ میں ان 6 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر. تو جب اللہ اور رسول کی بات کی جائے تو اس میں انسان کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. only for pleasure of the Allah, that's it, nothing else. اب دیکھیں یہاں وہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے آئے تھے, اور انہوں نے ان کو 3 دفعہ گلے لگا کر کہا تھا کہ اقرا, اب تم پڑھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا. تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پہلی کمیونیکیشن تھی اس رب کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کی میں صورت کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے سورہ العلاق, اس میں ہے اسٹارٹنگ میں, پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا, اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی, انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہاں سے اس کی سٹارٹنگ تھی میسج کی. اب آ جائیں آگے کہ دیکھیں جب یہ میسج آیا تو آپ سب یہ سن چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور شیورنگ ان کو ہو رہی تھی, ایک خوف ان پر طاری تھا. یہ تو انہوں نے جب اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے پورا واقعہ بتایا تو اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس پہ غور کیجئے. ان کہا کہ اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, اور اس کی 3 وجہیں بتائیں. کیونکہ آپ جو ضرورت مند ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ غریب کی مدد کرتے ہیں, اور آپ جو گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں. اب غور کیجئے یہ تینوں چیزیں مین کائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں, مینرز سے ریلیٹڈ ہیں, اور اخلاقیات سے ریلیٹڈ ہیں. اور آج جو ہماری امت میں برا حال ہے اس میں جو ہے وہ انہی چیزوں کی کمی ہے. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت خدیجہ تھیں وہ وہاں پہ اس وقت, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کرسچن بہت بڑا جو وہاں کا عالم سمجھ لیں, کرسچن عالم تھا, اس کے پاس لے گئیں حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ بھائی اس طریقے سے ہوا ہے. تو اس کا نام تھا وراقہ بن نوفل. تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جو تمہارے پاس آئے تھے وہ تھے الماموس الاکبر, یعنی کہ گریٹسٹ اینجل. وہ ان کی زبان وہ اس نام سے جانتے تھے, جو کہ موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے. اب تم تیار ہو جاؤ اپنی زمین سے باہر نکلنے کے لیے, اور شاید میں تمہیں بچا سکتا. اس کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے اسٹانشمنٹ ہوئی کہ میں تو اتنی نوبل فیملی سے ہوں, پورا مکہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری عزت کرتا ہے, تو وہ مجھے کیا زمین سے باہر کر دے گا میری. تو اس نے بتایا کہ تم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تھے اور جس نے بھی اللہ کی دعوت دی, جب شیطان کی اور انبیاء کے درمیان کانفلکٹ ہوا, جب حق اور باطل سامنے آئے, جب سچ اور جھوٹ سامنے آیا, تو مشکلات اور تکلیفیں اسی طریقے سے آئیں. تو یہ تکلیفیں تمہاری زندگی میں بھی آنے والی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص اہمیت تھی ان تمام ٹرائبز میں, کیونکہ ان کو صادق الامین بھی کہا جاتا تھا وہاں پر. اور دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ گھر کا جو بھی بڑا ہے بس اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے, باقی جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ایڈوائس نہیں سنی جاتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کے لیے ہمیشہ ان کی طرف دیکھا جاتا تھا محبت سے کہ وہ ایڈوائس کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ صادق الامین تھے, سچے تھے. انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی اس وقت. اور اصل میں عرب میں اس وقت آپ بولیں گے یار وہ تو اتنے کرول تھے, جاہل تھے, اس کے باوجود یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. یہ بات ان میں موجود تھی کہ وہاں پہ ڈس آنیسٹی اور جھوٹ بولنا ایک سیریس کرائم ہوتا تھا.
وہ اس لیے کہ دیکھیں وہاں جو بزنس ٹرانزیکشنز تک ہوتی تھی وہ ورڈ آف ماؤتھ کے اوپر ہوتی تھی، پرومس کے اوپر ہوتی تھی، کوئی اس کے ایگریمنٹس نہیں بنتے تھے. اور یہی چیز نیٹو امریکنس میں بھی ہوا کرتی تھی. وہ ہسٹری میں چلا جاؤں گا، پھر اس کو چھوڑ دیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں آگے دیکھیں فائٹ اور کانفلکٹ کب آتا ہے. دیکھیں اگر کوئی مسلمان کسی کو کھانا کھلا دے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، بولتے ہیں بہت اچھا مسلمان ہے. لیکن جب وہی مسلمان پبلک اسپیس مانگتا ہے اور دعوت دیتا ہے تو پھر جو غیر مسلم ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے کپڑوں سے دے، چاہے اپنی زبان سے دے، کوئی حجاب پہن لے، کوئی داڑھی رکھ لے، تو پھر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. کوئی دین کی بات کر دے، کوئی بے حیائی کو ختم کرنے کی بات کر دے، کوئی سچ بولنے کی بات کر دے تو سب اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جب تک وہ خاموشی سے اپنی عبادت کرتا ہے تو کوئی کچھ نہیں بولتا. ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار کہتے تھے آپ کو نماز پڑھنی ہے پڑھیں، لیکن گھر کے اندر پڑھیں، آپ باہر نماز نہ پڑھا کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ باہر نماز پڑھتے تھے تو صرف آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، ایسی ان کی نماز ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے آپ کر لو اپنی عبادت لیکن اندر کر لو، لیکن پبلک میں نہ آؤ. تو بھائی یہی تو بات ہے آج کل بھی کہ جب کوئی دعوت کی بات پبلکلی کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہ قرآن کی آیت سے نکال کر یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں ڈائریکٹ میسج دیا گیا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ دین کی دعوت دیں گے. اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا تو ریزسٹنس آئی. جب بھی لیڈر کی زندگی میں ریزسٹنس آتی ہے تو اس کی اسٹرینتھ اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے مشن کے اوپر، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اور اس کی بیسٹ مثال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کی جماعت تھی صحابہ کی، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا گیا، وہ اور ترقی کرتے گئے اور جو ہے وہ جہاد جیتتے چلے گئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ دین کی دعوت جو ہے اور زیادہ تیزی سے کرنی شروع کر دی تھی. حالانکہ وہاں کے کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بھی تکلیف پہنچائی، مینٹلی بھی تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میسج پر قائم رہے اور ان کی جماعت بھی اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی اور دین کی دعوت دیتی رہی. اب یہاں بھی دیکھیں کچھ باتیں شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو، تو کیونکہ جب آدمی ریسرچ کرتا ہے تو اس کو ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. جب یہ ماحول پیدا ہو گیا تو قریش نے سوچا، کیونکہ ان کا یہ ایک نظام تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ریکنسائل کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے کیا آفرز کری. اس نے جا کے کہا کہ دیکھو تم نے ہمارے جو اینسیسٹرز تھے ان کو برا بلا کہا کہ وہ غلط ہیں. تم نے ہمارے جو خدا ہیں اتنے سارے بدھ جو تھے سارے، ان کو تم کہتے ہو کہ غلط ہیں. اس کے باوجود ہم تم سے ریکنسائل کرنے کو تیار ہیں. اگر تم بولو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں کہ تم مکہ کے ویلدیسٹ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تمہیں پاور چاہیے تو ہم تمہیں کنگ بنا دیتے ہیں. اگر تم بولو تو نعوذ باللہ ہم تمہیں یہاں کی سب سے خوبصورت 10 عورتیں دے دیں گے. اور اگر تم بولو تو ہم تمہیں ہر دشمن کے خلاف مضبوط کر دیں گے، بس تم یہ دین کی دعوت چھوڑ دو. اب آپ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ تم نے جو ساری باتیں کری وہ مجھ پر اپلائی نہیں ہوتی. میں اللہ کا میسنجر ہوں اور میں اس میسج کو لے کے آیا ہوں. تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اس کو مان لو، اور اگر نہیں مانو گے تو میں انتظار کروں گا اللہ کے فیصلے کا کہ وہ تمہارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد آگے وہ کیا کہتا ہے، جو کفار تھے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مکہ میں تو اتنے پہاڑ ہیں، تمہارا اگر خدا ہے تو تم اپنے خدا کو بولو کہ یہ پہاڑوں کو ہٹا کے ذرا دریا نکال دیں، سیریا اور عراق کی طرح ہمیں بھی دریا مل جائیں گے، یا پھر ہمیں گولڈ اور سلور دے دے، یا پھر جو ہے تم وہ جس پنشمنٹ کی تم بات کرتے ہو یا وہ پنشمنٹ ہمیں دے دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب پر پورا یقین رکھتا ہوں، اپنے بلیف پر، اپنے میسج پر پورا یقین رکھتا ہوں، اور وہ میسج میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اور نہیں اٹھاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس سارے واقعے کے بعد قریش نے جو ہے ابو طالب سے شکایت کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو انہوں نے بہت ہی سمجھ لیں کہ عزت و وقار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کری کہ تم جو ہے یہ دعوت کا کام چھوڑ دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am no more capable of stopping the sun and you are no more capable of bringing the flame from the sun. تو پھر میں اس میسج کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور میں اللہ کا میسنجر ہوں اور یہی میرا مشن ہے, یہی میرا کام ہے. تو ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ کا جو مشن ہے آپ اس پر جاری رکھیں کام, اور اس پر آپ جو کرنا چاہیں کریں, میں اب اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ تھی, اور جب لیڈر کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ پیپل ہرٹ فرام دا آئیز, اور وہ ان کی ہر بات کو دیکھیں. مکہ میں بہت سارے لوگوں نے اس میسج پر بلیو بعد میں کیا, اور پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بلیو کرتے تھے, تو اس بلیو کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا کہ یہ سچے ہیں, صادق الامین ہے, تو یہ جو میسج دے رہے ہیں وہ سچا اور حق ہی ہوگا. تو دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی حدیث کی. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو دوستوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ آپ نے آج سنا اس کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کا دوست صفی, السلام علیکم.